آج میں بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آف ڈسکشن لے کے آئی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے کہ واٹ از اینگر، غصہ کیا ہے اور غصے کو ہم کس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور غصہ کرنے کے اثرات بچوں پہ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہم بات کرتے ہیں اینگر ہوتا کیا ہے. اینگر جسے ہم اردو زبان میں غصہ کہتے ہیں، جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینلین. ایڈرینلین جسم میں جب آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ہمارا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، پالپیٹیشنز ہوتی ہیں. ایڈرینلین کا جسم میں ریلیز ہونا کسی بھی صورتحال میں ہیلتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے زندگی میں ہمیشہ IQ پہ بات کی، انٹیلیجنٹ کوشچن پہ بات کی. ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، فلاں کا بچہ بہت ذہین ہے، اس کا IQ اتنا ہے، ہمارا IQ اتنا ہے. دیکھیں، کیا کبھی ہم نے EQ پہ بات کی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ EQ کی ٹرم ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں. جس طرح IQ انٹیلیجنٹ کوشچنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور ٹرم ہوتی ہے EQ ایموشنل کوشچنٹ. زندگی IQ کے بغیر تو کچھ حد تک کم IQ کے ساتھ بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا EQ کم ہے تو زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جائے گی. ہماری زندگی میں EQ کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی لوگ IQ کو امپورٹنس دیتے ہیں. انٹیلیجنس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، کیا آپ غصے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی کے خلاف کی گئی کوئی بھی بات کو یا کوئی بھی حرکت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ابرپٹلی فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. بھائی، غلط بات ہی تو ہوتی ہے جسے برداشت کرنا ہوتا ہے. صحیح بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے. صحیح بات برداشت کرنا تو برداشت کرنا نہیں کہلاتا، غلط بات ہی برداشت کرنا کہلاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، ہمارے معاشرے میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ نہ گفتگو کی جاتی ہے، نہ پیرنٹس یہ بات سمجھتے ہیں. ہم پیرنٹس اسپیشلی مائیں والدہ جو ہوتی ہیں وہ بہت ابرپٹلی ریئیکٹ کرتی ہیں. بچے کو جب کوئی غلطی کی، اس نے غصہ کر دیا یا اپنے اندر کی سٹریس غصہ بچوں پہ نکال دیا، چیخ لیا، چلا دیا، یا فزیکلی یا ایموشنلی بچے کو ابیوز کر دیا. ویسے تو عمومی طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 5 to 6 to 10% ایسا ہوتا ہے. کبھی تھپڑ مار دیا بچے کو، ان کو کوئی گالی دے دی، کوئی برا بلا کہہ دیا. اس کے اثرات بچوں پہ کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب ہم مسلسل بچوں پہ غصہ کرتے رہتے ہیں اور ہر بات کا غصہ ان پہ ناجائز جائز ہر بات کا غصہ ان پہ اتارتے ہیں، ایز اے ریزلٹ ہمارے بیہیویئر ان کے بیہیویئر میں چلا جاتا ہے. یہ کیسے؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال میں آپ کو بتاتی چلوں. کہا جاتا ہے جب سورج داغدار ہوتا ہے تو اس کی روشنی بھی داغدار ہوتی ہے. جو چیز ہمارے اندر ہے وہی ہمارے بچوں میں بھی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم غصہ کریں گے، ہر بات پہ ریئیکٹ کریں گے یا ان پہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو آٹومیٹکلی ان کا بھی وے آف لائف یہی بن جائے گا. اور ہم تو چلیں کسی خاص موقع پہ ایسا ریئیکٹ کریں، وہ اس چیز کو نارمیلٹی سمجھیں گے، وہ اس بات کو نارمل بیہیویئر کے طور پہ اپنی زندگی میں داخل کر دیں گے، اور اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا. اس کا رزلٹ ان کی آگے آنے والی زندگی میں ہوگا. ہم نے تو اپنی آدھی زندگیاں گزار چکی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی ابھی پوری زندگی بچی ہے. تو پلیز ان کے اندر اینگر ایشوز مت کریٹ کریں. آپ کا غصے سے وہ غصہ سیکھتے ہیں، اور جب ان کے اندر اس طرح کا غصہ بیٹھ جائے گا تو ان کی زندگی متاثر ہوگی، ان میرج افیئرز ہیں ان کے وہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی سوشل لائف افیکٹ ہوگی، ان کی بچوں کے ساتھ دوستیاں، سوشل دوستیاں، ان کا لائف سرکل ہے وہ افیکٹ ہوگا. پلیز ایسا مت کریں. اپنے بیہیویئرز پہ کنٹرول کریں، اپنے بیہیویئر پہ سوچیں، غور کریں کہ آپ کو کس حد تک کیا کہنا چاہیے اور کب کب کہنا چاہیے. میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست بات بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے پہ فوکس کریں، اپنے بیہیویئر پہ فوکس کریں، اپنے اینگر ایشوز اور اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ فوکس کریں کہ وہ کس حد تک غلط بات برداشت کرتے ہیں، کس حد تک اگنورنس سے چلتے ہیں. یہ جو ہم سٹریس لیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں، اس میں 5% رول ایکچولی کسی سٹوری کا ہوتا ہے. لائک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوگی، جو باس ہے اس نے اس کی امپلائی کو بےعزتی کر دی، یا ان لا سے لڑائی ہوگی، واٹ ایور. 5% آؤٹ سائڈ فیکٹر کاز ہوتا ہے، باقی 95% کاز ہمارے انسائڈ ہوتا ہے. انسائڈ کاز ہوتا ہے ہمارا دماغ ایسی کہانی بناتا ہے جس کہانی کے اندر ہم ڈل جاتے ہیں اور ہم خود سوچتے رہتے ہیں، اس کہانی کا آخر ہم کیریکٹر بن کے رہ جاتے ہیں. تو 5% باہر کی سٹریس تھی، 95% سٹریس آپ نے اپنے اندر خود کی کریٹ کی ہوئی ہے. تو پلیز ایسا مت کریں.
ہمارے یہاں ایک اور بہت زیادہ کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے کہ مائیں اولاد کو انگلش سکھاتی ہیں، ان سے اچھے سے گفتگو کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے گھر میں ملازم بنتے ہیں، ملازمین جو ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ اگریسو بیہیویئر کبھی کبھار شو کیا جاتا ہے. ان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی ہم اگنور نہیں کرتے، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ان پہ ریئیکٹ کریں نا تو ہمارے بچے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ، ہماری ملازموں کے ساتھ کیا ہے. ہم جو سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ تو وہ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے، لیکن آپ کا بیہیویئر جو ملازمین کے ساتھ ہے اس سے وہ لازماً سبق سیکھیں گے. اپنے اندر برداشت لائیں تاکہ آپ کے بچوں کے اندر بھی اینگر ایشوز کل کے دن نہ پیدا ہوں. آپ اپنے بچوں کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ہر لحاظ سے انسٹیبلائز کر رہے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے. ان کی برین کی گروتھ، ان برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ان میں وہ کانفیڈنس نہیں آ رہا. ان کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ غور کریں، ان کو برداشت سکھائیں. اور وہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ اپنے غصے کو برداشت کریں گے. بہت ضروری ہے کہ آپ برداشت سے کام لیں تو آپ کے بچے بھی آگے زندگی میں برداشت سے کام لیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غصہ آتا ہے، آ سکتا ہے غصہ، نارمل بات کیسے کرنا ہے. کچھ میں آپ کو 3 سے 4 ٹپس بتاؤں گی، اس کو آخر تک سن لیں. سب سے پہلی بات یہ، جب آپ کو غصہ آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے گہری سانس لینی ہے. ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں غصے کو روکنے کے لیے. جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ گہری سانس لیں اندر کی طرف، اور اس کو سانس کو تھوڑے سیکنڈ کے لیے 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے روکیں. بیچ میں آپ کوئی بھی سے اینی ورڈ آپ کاؤنٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں انسائڈ دل میں. دین اس کے بعد بریتھ آؤٹ، انہیل اور ایکسیل کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یہ کرنی ہوتی ہے. اس سے آپ کا اینگر کنٹرول ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ، جب غصہ آ رہا ہے تو آپ واک اوے کر لیں، کہیں تھوڑا بہت چل لیں، اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لیں. دیکھیں بہت سی چیزیں ہم بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ الفاظ سے غصہ کر کے روکیں، ہم ان کو نظروں سے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی. بچے سمجھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں. تیسری بات یہ، اگر غصہ کرنا آپ سمجھ رہے ہیں مقصود ہے، بچے کو تھوڑا سا سمجھانا مقصود ہے، تو اس کے لیے پہلے جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 سے لے کے 10 تک آپ گنتی گنیں، اور اس گنتی کے دوران آپ کو غصہ تھم جائے گا اور آپ سوچ لیں گے کہ آپ نے کیا مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، آپ نے کیا پازیٹیو ورڈز یوز کرنے ہیں، ان کن ورڈز کو اوائڈ کرنا ہے. ان 10 سیکنڈز کی کاؤنٹنگ میں آپ یہ بات جان لیں گے. انشاءاللہ آپ کا غصہ ان ٹپس سے بے انتہا کنٹرول ہوگا. اور پلیز، جس طرح بچے کے آپ آئی کیو پہ فوکس کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ بھی فوکس کریں، وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے پیارے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، خود سے پیار کریں اور اپنے بچوں سے پیار کریں. خدا حافظ.